روایتوں میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں کی تو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارض حبشہ کی طرف کوچ کرنے لگے، اس طرف ہجرت کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ستایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی ہجرت کر کے حبشہ چلا جاؤں۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے تو ایک مقام برکے غماد میں ابن الدغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن الدغنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کہاں کا خیال ہے، کہاں کا ارادہ ہے، اے ابوبکر صدیق کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکے کے لوگ مجھ پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آپ قربان جائیے، اس وقت ابن الدغنہ نے جو صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت اتحادی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ابن الدغنہ نے یہی کہا انک لتصل الرحیم، آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ جیسے اچھے آدمی کا مکہ چھوڑ کر چلے جانا مکے والوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، آپ انک لتصل الرحیم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، قرابت داری اور رشتہ داری کے حقوق کو بجا لاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور انہونی کاموں کو آپ کر دیا کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور کمزوروں کے بوجھ کو اٹھایا کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے بنیاد پر دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جن کے پاس اتنے اچھے اوصاف، اتنے اچھے صفات ہو، وہ شخص مکہ المکرمہ چھوڑ کر چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ہجرت کرنے کے لیے ہجرت کرنے نہیں دے سکتا، آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں آپ کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن الدغنہ خود اپنی ذمہ داری میں، اپنے ذمے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ واپس تشریف لے کر آئے۔ اب ذرا غور کریے، ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صفات بیان فرمائے، یہ صفات ایک کافر کی زبان سے نکل رہے ہیں، اور قربان جائیے یہ وہ صفات ہے جن صفات کا تذکرہ پہلی وحی کے بعد جب آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گھبرا کر تشریف لائے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا زملونی زملونی، کہ مجھے اپنے اوپر ڈر ہو رہا ہے، مجھے اپنے اوپر خوف ہو رہا ہے، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے جاڑا لگ رہا ہے، مجھے بخار آیا ہوا ہے۔ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت فرمایا تھا انک لتصل الرحیم، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز برباد نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین ہرگز آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم، وہی صفات، آپ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، قرابت داری کو نبھاتے ہیں، رشتہ داری کے حقوق کو بجا لاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کو کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر دیتے ہیں، وتحمل الکل، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی بنیاد پر دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ غور کریے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ کیا، ابن الدغنہ نے سالوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انہی صفات کا تذکرہ کیا۔ میں کہتا ہوں نسبت اتحادی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تحفظ دین کا کاروبار علماء کا
آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں